السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر منظور، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس وے۔ ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے ملک کی۔ دن بدن عجیب سی صورتحال بن رہی ہے اس ملک میں، بحران پہ بحران آ رہے ہیں، نہ کوئی بحران تھم رہا ہے، نہ کوئی سیاسی صورتحال تھم رہی ہے، نہ کوئی معاشی صورتحال تھم رہی ہے، نہ کوئی اخلاقی صورتحال تھم رہی ہے۔ معاشی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، حکومت کے جتنے بھی دعوے تھے، ایجنڈے تھے، سارے کے سارے اس وقت تک فلاپ ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب تک ان کو سمجھ شاید یہ بھی نہیں آ رہی کہ عوام کے ساتھ کرنا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ جس طرح ملک میں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، بے روزگاری کی، مہنگائی کی، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اس وقت کل ایک رپورٹ جو ہے نا بل پیش ہوا سینٹ میں، جس میں چیئرمین سینٹ کے انہوں نے مراد بڑھا دی۔ اب مراد بڑھا دی، ساتھ میں فیملی کے لیے گاڑیاں دی، سب کے لیے گاڑیاں دی۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، افسران لوگ ہوتے ہیں، ان کی شاہی خرچیاں تو ایک طرف یہ بند ہی نہیں ہو رہی، ان کو کنٹینیوسلی لے کے چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر عوام بھوک پیاس سے مر رہی ہے، عوام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، یہاں پر عوام کو رہنے سہنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ لیکن دوسری طرف یہ جتنے بھی عیاش لوگ ہیں، جتنے بھی یہ سرپرست لوگ ہیں، ہمارے افسران کے فضول خرچیاں دن بدن عروج پر جا رہی ہیں اور غریب عوام پستا جا رہا ہے۔ کسی بھی فرد کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کو اس چیز سے فکر نہیں ہوتی، سروکار نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی ہمارے غلامی قوم غلام ہے، اس کو غلامی میں رکھا جائے، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، کسی بھی طرح سے اس کو سہولت نہ دی جائے۔ مرتا ہے تو مرتا رہے، کہیں وہ سمندر میں مرتا ہے مرتا رہے، کہیں وہ بے روزگاری میں مرتا ہے تو مرتا رہے، کہیں وہ بھوک سے مرتا ہے تو مرتا رہے، لیکن ان کی شاہی خرچیاں ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو دن بدن مراد بڑھاتے رہیں، مراد بڑھائیں تاکہ یہ لوگ سکون سے رہیں۔ یہاں سے نکلیں گے، جا کر یورپ کنٹری میں سیٹ ہو جائیں گے۔ ان کا اس ملک میں نہ رہنا سہنا ہے، نہ لینا دینا ہے، لیکن اس غریب عوام نے یہی رہنا ہے جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ نکلتے ہیں دوسری طرف اخلاقیات کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے اس وقت، نہ کسی چھوٹے کی تمیز رہی ہے، نہ بڑے کی تمیز رہی ہوئی ہے۔ یہاں پر نہ قانون کی کوئی پاسداری ہے، کسی بھی چیز کو بالکل تصور ہی نہیں کیا جا رہا، تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا۔ اگر یہی چیز رہی، یہی قانون رہے، یہی حالات رہے تو اس قوم کا کیا بنے گا، اس معاشرے کا کیا بنے گا؟ ان تمام تر چیزوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جس طرح ماضی میں سنتے آ رہے ہیں، پچھلے 75 سال کی تاریخ یہی ہے، ہر آنے والی حکومت پچھلے پہ مدعا ڈالے گی۔ اب اس حکومت نے، شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں 60 دن کے اندر، 6 ماہ کے اندر ملک کو سیدھی سمت پہ لے آؤں گا، تو بتانا یہ تھا کہ جناب والا اس ملک میں آپ کو تقریباً سال سے اوپر ہو گیا، لیکن ابھی تک ملک کسی صحیح سمت پہ نہیں جا رہا۔ ملک کی کچھ سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، بے روزگاری کی صورتحال، کوئی بھی صورتحال ابھی تک بہتر نہیں نظر آ رہی کہ آخر یہ کب تک چلے گا، کس طرح چلے گا؟ کیا غریب عوام دن بدن اسی حالات میں جیے گا یا اس کا جینے کا حق نہیں دیا جائے گا؟ یہ تمام تر صورتحال کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آ کر اب الیکشن کی طرف آئیں گے تو الیکشن جیت پائیں گے، آپ کو جس کو چاہے گا مائنس کر دیں گے، جس کو چاہے گا پلس کر دیں گے۔ کیا یہ قانون صرف آپ کے لیے ہے یا آپ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے؟ یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ون مین شو چل رہا ہے، آپ اکیلے ہیں، باقی تمام کو اندر بند کر دیں۔ ٹی ایل پی نے مذاکرات کیے، مطالبات آپ نے مانے، ابھی تک عمل درآمد شروع نہیں ہوا، وہ چیزیں الگ ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ چل رہا ہے ایسے ہی، آپ جس کو چاہیں گے اوپر لے آئیں، جس کو چاہیں نیچے لٹا دیں، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ کیا ان تمام چیزوں سے فرصت نکالنے کے بعد آپ کوئی عوام کی طرف بھی توجہ دیں گے، یا عوام کا کوئی پرسان حال کرنے والا نہیں رہے گا؟ یا آپ کی صرف ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ بنائیں، آپ اپنی کرسیاں سلامت رکھیں، عوام مرتی ہے تو مرتی رہے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا؟ آخر یہ چیزیں کب تک ایسے چلیں گی؟ یہ عوام کب تک اس طرح بیوقوف بنتی رہے گی؟ اس وقت صورتحال آپ کی اب نظر آ رہی ہے۔ آئندہ الیکشن میں زرداری صاحب، پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، پی ڈی ایم، یہ تمام کی تمام پی ڈی ایم ٹوٹنے پہ جا رہی ہے۔ آپ ٹوٹیں گے، آپ کا کچھ نہیں جانا، لیکن یہ سوچیں کہ جس عوام کو توڑا، جس ملک کا ستیہ ناش کیا، اس ملک کا کون دیکھنے والا ہوگا؟ اس ملک کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ لوگوں نے پھر نکل جانا ہے، کسی نے علاج کے بہانے، کسی نے بچوں کے بہانے، کسی نے اور کسی مسئلے کی وجہ سے نکل جانا ہے۔ تو اس غریب عوام نے یہی رہنا ہے۔ اس غریب عوام سے پوچھیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ کبھی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوا کہ کس حال میں رہ رہے ہیں، کس پوزیشن میں رہ رہے ہیں؟ نہ آپ کے ملک میں گرمیاں شروع ہوں تو لائٹ نہیں ہوتی، سردیاں شروع ہوں تو گیس نہیں ہوتی،
جب کسی چیز کی قلت پڑتی ہے تو آپ صرف اور صرف بیٹھ کے اس پہ میٹنگ کرتے ہیں، اس کی عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کے کچھ اچھے اثرات نہیں نظر آتے۔ آئے روز ہر چیز کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، کون دیکھے گا انہیں؟ کس کو کہیں؟ کون ہے ذمہ دار؟ کوئی پتہ نہیں۔ آخر یہ ساری چیزیں کب تک ایسے چلیں گی؟ کیا اس ملک کا جنازہ اسی طرح نکلنا ہے؟ کہیں تو لوگ لاشیں اٹھائیں سمندروں سے، اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ صرف کچھ خاندان تھے؟ وہ خاندان نہیں بلکہ ہماری پوری ریاست کا ایک قسم کا جنازہ تھا۔ آپ نے سوچا کہ وہ کیوں نکلے، کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ یہ ہماری بے حسی۔ آپ بیٹھے ہوئے اوپر، ذمہ داریاں آپ کی۔ کیا ریاست ماں نہیں ہوتی؟ اگر ماں ہے تو کیا ماں کا یہ رویہ ہوتا ہے اس ریاست میں رہنے والوں کے ساتھ؟ خدا را کوئی ان سے انصاف کریں، ان کے حال پر رحم کریں، ان پہ توجہ دیں، ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ ایک عام آدمی سے نکلیں باہر، ذرا اس سے ملیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ جب کسی شخص کے تنخواہ سے اس کے گھر کے بجلی کے بل، گیس کے بل پورے نہ ہو، بتائیں وہ شخص اس ملک سے نکلے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ جس بندے کو پتا ہے کہ میں اگر وہاں نکلوں گا، بچ گیا تو بچ جاؤں گا، لیکن یہاں رہا تو مر جاؤں گا، یہی صورتحال رہی، تو ملک میں یہ جتنے بھی قابل لوگ ہیں کل کو یہاں سے نکلیں گے، تو یہ ملک پھر بچا کس لیے؟ ملک میں رہے گا کیا؟ کیا وہ حب الوطنی لوگوں سے چھینی جا رہی ہے؟ آخر یہ تمام چیزیں ایسے ہی چھینی جاتی رہی تو اس ملک کا پرسان حال کیا ہوگا؟ خدا را ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ آپ کا یہ الیکشن، آپ کی کرسی یہ سلامت رہے گی، آج نہیں تو کل۔ آپ کی ویسے بھی باریاں لگی ہوئی ہیں، آ جائیں گے پھر، لیکن خدا را اس قوم کا سوچیں، اس عوام کا سوچیں کہ جس کو اس وقت بے حسی کے عالم میں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں پھینک دیا ہوا ہے، نہ ادھر تیرنے کے قابل ہے نہ ادھر تیرنے کے قابل ہے، نہ وہ اترنے کے قابل ہے۔ تو خدا را ان حالات پر، اس قوم کے حال پر مہربانی فرمائیں، رحم کریں، تاکہ ملک سیدھی سمت پہ چلے اور کچھ عوام کو سانس ملے، سکھ کا سانس ملے۔